بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور سارا واقعہ سنایا کہ میں کیسے فرعون کے ملک سے نکلا ہوں اور کیوں نکلا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ لا تخف، اب ڈر چھوڑو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں اس ظالم قوم سے پناہ دے دی، ان کی حدود سے اب نکل آئے ہیں، اب آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی اثنا میں حضرت شعیب کی دو بیٹیاں تھیں نا، ان میں سے ایک نے کہا قالت یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ یہ جو ہیں قوی قوت والے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں، تو ایسے آدمی کو آپ رکھ لیں اپنے پاس کام کے لیے۔ تو اس قرآن پاک نے تو اس پر ذکر نہیں کیا، بڑا اختصار ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت شعیب نے بیٹی سے پوچھا کہ تم کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کے منہ سے اس قسم کے لفظ کسی غیر مرد کے لیے نکلے تو ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کیوں تعریف کر رہی ہے۔ تو حضرت شعیب نے بھی پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ طاقت والا بھی ہے، اور انہوں نے کہا ابا جان ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ایسا پتھر جو کنویں کے اوپر رکھا ہوا تھا جس کو 10 بندے نہیں اٹھا سکتے، اس نے اکیلے اٹھا لیا، تو اس کی قوت کا مظاہرہ اور اس کی امانت اور دیانت کا مظاہرہ یہ ہے کہ جب میں ان کو لے کے آتی تو نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، آگے نہ چلو، تاکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدن پر بھی ان کی نظر پڑے۔ تو یہ ان کی امانت کی بات ہے، میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ اگر آدمی اپنے پاس کسی کو ملازم رکھنا چاہتا ہے تو اس میں یہ 2 صفتیں ضرور دیکھے کہ کیا قوت ہے اس کو اس کام کرنے کی، اور کیا یہ امانت والا ہے کہ کل کو گھر میں پیسے پڑے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ تو نہیں کہ ان کو بری نظروں سے دیکھتا رہے گا۔ پہلی جو 2 چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ دیکھے کہ جس کام کے لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں اس میں طاقت بھی ہے اس کام کے انجام دینے کی، اور کیا یہ امانت والا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی اہم عہدہ ہے تو وہاں پھر اور 2 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس بات کا علم بھی رکھتا ہو اور حفاظت کرنا بھی جانتا ہو۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا عزیز مصر سے اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، میں تمہارے پیسے کی، تمہارے ملک کی، تمہارے خزانے کی حفاظت بھی کروں گا، اور میں جانتا بھی ہوں، مجھے علم بھی ہے کہ کیسے ہم نے پالیسیاں بنانی ہیں۔ جب تک ان 2 چیزوں کا خیال نہ کیا جائے اس وقت تک آدمی کبھی کامیاب نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی، مثال کے طور پہ آپ کسی کو ہیلتھ منسٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ خود ہی بیمار ہو تو کیا لوگوں کی صحت کا کیا خیال کرے گا؟ آپ کسی کو وائس چانسلر لگا لیں، وہ خود ہی جاہل ہو تو کیا بچوں کو پڑھائے گا اور کیا کالج کا نظام چلائے گا؟ آپ کسی کو خزانے پہ بٹھا دیں، وہ خود ہی کھا جائے تو ایسے آدمی رکھنے کا کیا معنی ہوگا؟ تو ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم روتے رہتے، او یار ہم نے تو اس کو بڑا شریف آدمی سے، بھئی یہ شریف آدمی کا کام تو نہیں ہے نا۔ یہ تو اب دیکھیں نا، آپ کسی کو کہیں کہ اچھا جی یہ ہمارا ٹرالر مال کا جا رہا ہے، وکیل صاحب آپ اس کو ڈرائیو کریں، بھئی میرا کام ہے ڈرائیو کرنا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں ماروں گا، نہ وہ ٹریلر رہے گا نہ مال رہے گا۔